اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا اللہ کریم آپ نوازیں گے تو عرض کر سکوں گا۔ آج بات کریں گے فرض علوم کی۔ دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلی وحی جو نازل ہوئی وہ یہ تھی کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ تو کیا نازل ہو رہا تھا؟ وہ آیات نازل ہو رہی تھیں، قرآن پاک نازل ہو رہا تھا، اور کیا پڑھنے کا حکم دیا جا رہا تھا؟ وہ آیات پڑھنے کا حکم دیا جا رہا تھا، قرآن پڑھنے کا حکم دیا جا رہا تھا۔ تو ثابت ہوا کہ دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ بہرحال دنیا کا بھی علم حاصل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دین کا بھی علم حاصل کریں، دنیا کا بھی علم حاصل کریں، پر ابھی دین کے علم کی بات ہو رہی ہے۔ تو دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ کیا ہر شخص، ہر مرد یا ہر عورت عالم بن جائے، مفتی بن جائے؟ کتنا دین کا علم حاصل کرے؟ تو اتنا دین کا علم حاصل کر لے کہ دین کے بنیادی عقائد سیکھ لے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، وضو، غسل کے مسائل سیکھ لے، طلاق اور نکاح کے مسائل سیکھ لے، سود کے مسائل سیکھ لے، کاروباری معاملات کو سیکھ لے کہ کاروبار کیسے کیا جاتا ہے، اس میں کون سی چیزیں جائز ہیں، کون سی چیزیں ناجائز ہیں، کون سی چیزیں سود ہیں، کون سی نہیں ہیں، ایسے حلال حرام کون سی چیزیں ہیں ان کے بارے میں سیکھ لے۔ تو اتنی چیزیں سیکھ لینے سے اس مرد سے یا اس عورت سے یہ فرض ادا ہو جائے گا۔ تو اس کے اوپر بات کریں گے کہ فرض علوم کی کتنی قسمیں ہیں۔ فرض علوم کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، عقائد کا علم سیکھنا دلائل کے ساتھ، یعنی اسلام کے بنیادی عقائد کا علم سیکھنا دلائل کے ساتھ۔ نمبر 2 ہے احکام شریعہ عملیہ کا علم سیکھنا، یعنی نیک اعمال کا علم سیکھنا۔ اور نمبر 3 گناہوں کی معرفت، یعنی گناہوں کی پہچان ہے کہ گناہوں کی معرفت سیکھنا۔ مثال کے طور پہ شرکیہ کلمات ہیں اور کفریہ کلمات کا علم ہونا تاکہ ہم ان سے بچ سکیں۔ اس لیے نہیں کہ شرکیہ کلمات سیکھیں یا کفریہ کلمات سیکھیں، اس لیے تاکہ شرک سے اور کفر سے بچ سکیں۔ شرکیہ کلمات کا علم ہونا اس لیے لازمی ہے، اور کفریہ کلمات کا اور گناہوں کی معرفت اور پہچان ہونا اس لیے لازمی ہے تاکہ گناہوں سے بچا جا سکے۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں جو ہر مسلمان کو سیکھنی ہیں۔ ایک تو عقائد کا علم سیکھنا ہے، ایک احکام شریعہ عملیہ کا مطلب تمام نیک اعمال کا، اور ایک گناہوں کی معرفت، گناہوں کی پہچان کہ یعنی گناہوں سے کیسے بچا جاتا ہے۔ عقائد کسے کہتے ہیں؟ عقائد عقیدے کی جمع کو کہتے ہیں۔ عقیدے کا تعلق دل اور دماغ سے ہے، یعنی کسی چیز کا پختہ یقین دل اور دماغ کو حاصل ہو جانا عقیدہ کہلاتا ہے۔ عقیدہ کن چیزوں سے حاصل کیے جاتے ہیں، یعنی عقائد کن چیزوں سے حاصل کیے جاتے ہیں؟ تو عقائد 4 چیزوں سے حاصل کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1 قرآن سے، نمبر 2 حدیث سے، نمبر 3 عقل سلیم سے، نمبر 4 سواد اعظم سے۔ قرآن و حدیث کسے کہتے ہیں؟ تو قرآن اللہ کا کلام ہے اور حدیث حضور کا فرمان ہے۔ عقل سلیم کسے کہتے ہیں؟ جو عقل حسد، بغض، کینہ اور جہالت سے پاک ہو اسے عقل سلیم کہتے ہیں۔ اور سواد اعظم کسے کہتے ہیں؟ تو سواد کہتے ہیں جماعت کو، اور اعظم کہتے ہیں بڑی کو۔ تو مطلب یہ ہوا کہ مسلمانوں کی سب سے بڑی جماعت کو سواد اعظم کہتے ہیں۔ اصول کسے کہتے ہیں؟ اصول اصل کی جمع ہے، اور اصل جڑ کو کہتے ہیں۔ دین کی اصل یعنی جڑ عقیدہ ہے۔ عقیدہ، ایمان، یقین، اصول یہ سب ایک ہی چیز کے مختلف نام ہیں۔ دین اسلام میں سب سے زیادہ اہمیت عقائد کی ہے۔ عقائد درست ہوں گے تو اعمال قبول کیے جائیں گے۔ عقائد اسلام کون کون سے ہیں، کیا ہیں؟ اس کی تفصیل پہلے بھی ریکارڈ ہو چکی ہے۔ اسلام کے بنیادی عقائد پارٹ 1 اور پارٹ 2 کے نام سے وہ اپلوڈ ہوا وہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مختصر یہ ہے کہ عقائد اسلام کیا ہیں وہ عرض کر دیتا ہوں کہ اللہ پر ایمان لانا، تمام فرشتوں پر ایمان لانا، تمام نبیوں پر ایمان لانا، تقدیر پر ایمان لانا، آسمانی کتابوں پر اور صحیفوں پر ایمان لانا، حساب کتاب پر ایمان لانا، جنت دوزخ پر ایمان لانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، اس بات پر ایمان لانا، ان سب باتوں پر ایمان لانا عقائد اسلام کہلاتا ہے۔ ارکان اسلام کسے کہتے ہیں؟ ارکان اسلام 5 ہیں: کلمہ، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ اور بعض علماء کے نزدیک ارکان اسلام 6 ہیں:
کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور جہاد۔ عقائد اسلام کسے کہتے ہیں؟ تو عقائد اسلام سے مراد یہ ہے کہ عقائد اسلام وہ بنیادی عقائد ہیں جن کا اقرار کرنے سے انسان دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے اور انکار کرنے سے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ فقہ کسے کہتے ہیں؟ احکام شرعیہ عملیہ کا علم حاصل کرنا فقہ کہلاتا ہے۔ مثلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور باقی نیک اعمال کا علم فقہ کہلاتا ہے۔ یعنی احکام، میں نے پہلے عرض کی ہے کہ احکام دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک احکام کا، شریعت میں احکام دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک کا تعلق ہوتا ہے عقائد کے ساتھ اور ایک کا تعلق ہوتا ہے اعمال کے ساتھ۔ تو جن احکام کا تعلق اعمال سے ہوتا ہے انہیں احکام شرعیہ عملیہ کہتے ہیں، اور جب احکام شرعیہ عملیہ کا ہم علم سیکھ لیتے ہیں تو اس کو فقہ کہا جاتا ہے۔ تو جو فقہ کا علم حاصل کرتے ہیں انہیں فقہا کہتے ہیں۔ علم الکلام کسے کہتے ہیں؟ عقائد کے علم کو علم الکلام کہتے ہیں۔ جو بھی عقائد کا علم سیکھتا ہے اس کو علم الکلام کہتے ہیں۔ یعنی جب ہم عقیدے کے بارے میں علم حاصل کرتے ہیں تو اس کو علم الکلام کہا جاتا ہے۔ جو علماء عقائد کا علم حاصل کرتے ہیں انہیں علماء متکلمین کہا جاتا ہے۔ عقائد کی کتنی قسمیں ہیں؟ عقائد کی دو اقسام ہیں۔ ویسے تو اصل میں ایک قسم ہی ہے، پر آج کل دو قسمیں ہیں۔ وہ یہ کہ عقائد اسلام، عقائد کی دو اقسام ہیں۔ عقائد اسلام جن کو ماننے سے اسلام میں داخل ہوتا ہے، عقائد اسلام جن کو ماننے سے انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے اور اگر ان کا انکار کیا جائے تو انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ تو اسلام کی بنیادی عقائد کی بات تھی۔ اور دوسری وہ قسم ہے کہ مکاتب فکر کے عقائد، یعنی ہر مکتبہ فکر کے مختلف عقائد ہیں جن کو ہم اسکول آف تھاٹس بھی کہتے ہیں۔ تو عقائد اسلام پر ایمان لانا تو لازمی ہے، پر مختلف مکاتب فکر کے عقائد پر ایمان لانا شرط نہیں ہے، یہ لازمی نہیں ہے۔ اگر مکاتب فکر کے عقائد آپ نہیں بھی مانیں گے تو اس میں کوئی حرج یا گناہ نہیں ہے۔ بہرحال اسلام کی بنیادی عقائد کا انکار کرنا کفر ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج کر دے گا۔ ایمان لانے کی کتنی شرائط ہیں؟ تو ایمان لانے کی دو شرائط ہیں، زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا۔ دل سے تصدیق کرنا لازمی شرط ہے اور زبان سے اقرار کرنا کافی نہیں ہے۔ فقہ اکبر اور فقہ اصغر میں، فقہ اکبر اور فقہ اصغر میں سے کیا مراد ہے یا کیا فرق ہے؟ تو فقہ اکبر عقائد کے علم کو کہتے ہیں اور فقہ اصغر احکام شرعیہ عملیہ کے علم کو کہتے ہیں۔ پہلے دور میں فقہ میں عقائد اور اعمال دونوں کا ذکر ایک ساتھ کیا جاتا تھا، پھر ان دونوں میں فرق کرنے کے لیے فقہ اکبر اور فقہ اصغر کی اصطلاح استعمال کی گئی، اور آج کل فقہ احکام شرعیہ عملیہ کو کہا جاتا ہے اور عقائد کے علم کو علم الکلام کہا جاتا ہے۔ ایمان اور اسلام میں کیا فرق ہے؟ تو عقائد اسلام کا زبان سے اقرار کرنا اسلام میں داخل کر دیتا ہے اور عقائد اسلام کی دل سے تصدیق کرنا ایمان میں داخل کر دیتا ہے۔ جو عقائد اسلام کا زبان سے اقرار کرے اسے مسلمان کہا جاتا ہے اور جو عقائد اسلام کی دل سے تصدیق کرے اسے مومن کہا جاتا ہے۔ ہر چیز کا ظاہر ہوتا ہے اور ہر چیز کا باطن ہوتا ہے۔ تو کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کا ظاہر اور باطن نہ ہو، ہر چیز کا ظاہر ہے۔ جیسے ہمارا جسم ظاہر ہے اور ہمارا باطن جو ہے وہ ہماری روح ہے، تو ہر چیز کا ایک ظاہر اور باطن ہے۔ تو اسلام جو ہے یہ ظاہر ہے اور ایمان جو ہے یہ باطن ہے۔ اسلام کا تعلق ظاہر سے ہے۔ اگر ہم اسلام کے بنیادی عقائد کا ظاہر سے صرف زبان سے اقرار کریں گے تو یہ اسلام میں ہم داخل ہو جائیں گے، اور جب ہم اس کی دل سے تصدیق کریں گے اسلام کے بنیادی عقائد کی تو ہم ایمان میں داخل ہو جائیں گے۔ ایک تو فرق یہ تھا اسلام میں اور ایمان میں، اور ایک فرق یہ ہے کہ ایمان کا تعلق صرف عقائد سے ہے، اسلام کے بنیادی عقائد سے، اور اسلام کا تعلق نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سے ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں واضح بیان فرما دیا گیا ہے کہ جنت میں صرف وہی داخل ہو سکتے ہیں جو ایمان والے ہیں۔ ایمان والے وہ ہیں جنہوں نے عقائد اسلام کی دل سے تصدیق کی ہے۔ نبی پاک کے دور میں منافقین عقائد اسلام کی بنیادی عقائد کا زبان سے اقرار کرتے تھے مگر دل سے تصدیق نہیں کرتے تھے۔ زبان سے کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں پر ان کے دل میں کفر موجود تھا، اس لیے منافقین کہلائے، اور منافقین دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، کیونکہ وہ زبان سے اقرار کرتے تھے مگر دل سے انہوں نے کبھی عقائد اسلام کی تصدیق نہیں کی۔ یعنی ظاہر میں وہ کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں پر دل میں ان کے کفر موجود تھا۔
تو یہ فرض علوم کے بارے میں ہم نے مختلف باتیں پڑھی ہیں، مختلف سوال اور جواب پڑھے ہیں. ان کو اگر آپ بار بار غور سے سن لیں تو امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی.